فاش گویم آنچ در دل مسمرست ای کتاب نیست چیز دیگرست مثل حق بنها ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. ناؤ ہی از اے چینج پرسن. اس کا فکر بدل گیا, اس کی سوچ بدل گئی, فلسفہ بدل گیا, ویلیوز بدل گئی. پہلی زندگی سب سے زیادہ پیاری شے تھی, اب موت محبوب تر ہو گئی. نشان مرد مومن بات ہوا جو مر گیا تبسم ربی. یہ اندر کا انقلاب ہوتا ہے جو پھر باہر عالمی انقلاب پیدا کر سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندر کا انقلاب برپا کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 مرتبہ قرآن میں یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ چوں بجاں در رفت. حضور نے ٹھوک ٹھوک کر قرآن ان کے اندر اتارا اور پھر ان کے اندر انقلاب آیا ہے, وہ بدل گئے. جو مرثیے کہے ہیں علامہ اقبال نے اس امت مسلمہ کے زوال کا اصل سبب کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. فارسی میں جس شان سے انہوں نے کہا ہے خار از محجوری قرآن شدی. اے امت مسلمہ کو ذلیل و خوار جو ہوئی ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کے باعث. شکوہ سنجے گردش دورہ شدی. یہ گردش افلاک اور گردش دورہ اور زمانے کی چکر اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہیں. تمہارے اپنے کرتوت ہیں. یا رب ان قومی تخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. قرآن تمہارا امام نہیں رہا. قرآن جو ہے وہ تمہارے لیے اب نور ہے نہ ہدایت. تو فرمایا خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دورہ شدی. اے جو شبنم بر زمین افتدئی. اے وہ قوم جو شبنم کے مانند زمین پر پڑی ہوئی ہے. صبح گھاس کے اوپر شبنم ہوتی ہے اور آپ سیر کرنے جاتے ہیں تو جوتے اتار کر اس پر چلتے ہیں. شبنم کے قطرے آپ کے پاؤں تلے آ کر ٹوٹتے ہیں, اس سے جو ایک خنکی محسوس ہوتی ہے. اے تو شبنم بر زمین افتدئی. آج اقوام عالم تمہیں روند رہی ہیں, تم شبنم کے مانند زمین پر گرے ہوئے ہو, پڑے ہوئے ہو. در بغل داری کتاب زندگی. اے قوم تیرے دو بغل میں اب بھی وہ کتاب زندہ موجود ہے. بآیا تشترا کار جزی نیست کہ از یاسین ہو آساں بمیری. اے مسلمانوں, اے امت مسلمہ, تمہیں تو قرآن سے بس اتنا سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نظر میں کوئی شخص ہو تو یاسین سنا دو تاکہ جان جلدی سے نکل جائے, آسانی سے نکل جائے. بآیا تشترا کار جزی نیست کہ از یاسین ہو آساں بمیری. جو نسخہ حیات بن کر آیا تھا, جو زندگی کے لیے رہنمائی دینے آیا تھا, وہ اسے آسانی سے جان نکالنے کا نسخہ بنا دیا گیا. اور کس قدر کہتے ہیں صاحب قرآن و بے ذوق طلب. قرآن کا حامل ہو اور اس میں طلب نہ ہو, وہ میدان میں نہ آئے, باطل کو نہ للکارے. العجب ثم العجب ثم العجب. کتنی تعجب کی بات ہے. اسی قرآن نے صحابہ کرام کے جسموں میں بجلی بھر دی تھی. بجلی کیا بنا دیا تھا, کہاں سے کہاں بدلا تھا. دیوانہ وار ہر شے, تن من دھن جو قربان کر رہے تھے, وہ موٹیویشن کہاں سے ملی تھی؟ کیوں بجاں در رفت, جب قرآن ان کے باطن میں اتر گیا تھا.